اگر ایک جگہ پوری بائبل میں مرزا جیلمی کا وکیل دجال کے لفظ دکھا دے ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے۔ یہ حرام خور صحافیوں سے پوچھتا ہوں، جب تمہیں مسئلہ نہیں پتا اتنی بڑی بارگاہ میں کیوں جناب والا دلیری کر رہے ہو؟ کیوں اس گستاخ کی جناب والا حمایت کر رہے ہو؟ اس دور کا سب سے بڑا گستاخ رسول مرزا جیلمی دجال، جو میرے نبی کے لیے ایک دفعہ بکواس نہیں کرتا، متعدد مرتبہ اس نے گستاخیاں کی ہیں۔ آج کے صحافی اور آج کے خدا کی قسم، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مرزا انجینئر کے فالور سے مجھے غصہ نہیں ہے، مجھے ان بچوں پہ ترس آتا ہے۔ اللہ کا واسطہ تمہیں دے کے کہہ رہا ہوں، جس کے پیچھے تم لگے ہو، اس ظالم نے اجتہادی مسائل کی لپیٹ میں امت کو گستاخ رسول بنانے کی کوشش کی۔ رفع یدین اجتہادی مسئلہ ہے، فاتحہ خلف الامام اجتہادی مسئلہ ہے، جناب والا امین بالجہر اجتہادی مسئلہ ہے۔ اس میں الجھا کے اس نے بے باک کر دیا امت کو۔ نوجوانوں، اپنے ایمان بچاؤ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ، آج سے 7 سال پہلے مرزا جیلمی دجال نے یہ بکواس کی تھی، جس کے خلاف 7,500 درخواستیں ایف آئی اے کو جمع کروائی گئی تھی، ایف آئی اے نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دی۔ اس کے بعد اس کو اور میدان ملا، یہ بکواس کرتا گیا، یہ گستاخی پہ گستاخی کرتا گیا۔ ہم ریاستی اداروں کو کہتے ہیں، یہ ظلم کیوں اٹھا رہے ہو؟ خدا کی قسم، یہ ملک محفوظ ہے تو عزت رسول کی۔ پھر کہتے ہو قانون لوگ ہاتھ میں لیتے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں آپ سے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، آج سے 7 سال پہلے اس نے بکواس کی تھی کہ جب رسول اللہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے تھے تو حضور نے 53 سال کی عمر میں مدینے کے یہودیوں کو دعوت اسلام پیش کی۔ ان کی عمر 70-80 سال تھی، حضور کی اس وقت 52 سال تھی۔ تو مدینے کے یہودیوں نے کہا، نقل کفر نباشد، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اس ظالم نے اتنی بڑی گستاخی کی، اس نے کہا، مدینے کے یہودیوں نے کہا، یہ کل کا چھوکرا ہمیں تبلیغ کرے گا۔ یہاں تو تمہیں اس نے جو لفظ دجال بکواس کی ہے نا، یہاں تو لوگ کہتے ہیں نقل کفر ہے، اس نے تو نقل کیا ہے۔ میں نے کہا میں چیلنج دے کے کہتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ ہم نے سارے دلائل اکٹھے کیے ہیں، کیونکہ مرزا کے خلاف جو 10 علماء کی سلیکشن ہوئی عدالت میں دلائل دینے کی، اس میں الحمدللہ میرا نام بھی ہے۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں مختصر، مجھے بتائیے ایک ریفرنس مجھے دکھا دیجئے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کیس واپس لینا میری ذمہ داری۔ ایک ریفرنس دکھا دیں، مطلق یہودی نہیں، معین یہودی۔ اس نے کہا مدینے کے یہودی، اور مدینے کے بھی وہ یہودی جن کو خود حضور نے دعوت اسلام دی، اور مدینے کے یہودیوں نے آگے سے نبی پاک کے لیے بکواس کیا۔ ایک حوالہ دکھا دیں، تم نہیں دکھا سکتے۔ اس ظالم نے اس گستاخی پہ پردہ ڈالنے کے لیے ایک اور ظلم بپا کیا۔ اس نے کہا چھوکرے کے لفظ تو قرآن کے اندر ہیں، کہاں پہ ہیں جی؟ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 60، قالوا سمعنا فتى يذكر ربهم، یہ فتن کے لفظ ہیں۔ کہتا ہے ظالم کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی قرآن میں چھوکرا کہا ہے، اور کیا چھوکرا اس کی اپنی لینگویج میں گستاخی ہے یا نہیں؟ عمر توحید مولوی نے اس کو چھوکرا کہا، اس نے فوراً کہا۔ یہ سارے ڈاکومنٹ ہم نے باقاعدہ جمع کیے ہیں، اور پھر یہ ساری گستاخیاں جو ایف آئی آر کا تتمہ ہے اس کے اندر بالکل مینشن ہے، کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس ظالم نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جب اس کو چھوکرا کہا گیا تو آگے سے اس نے کلپ اپلوڈ کیا، کہتا ہے یہ مولویوں کی لینگویج دیکھو، یہ مجھے بازاری لفظ سے بولتے ہیں اور مجھے چھوکرا کہا۔ میں نے کہا تو خود مان گیا کہ چھوکرا بازاری لفظ ہے، اور ظالم یہی بازاری لفظ تو نبی پاک کے لیے بھی بول رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی بول رہا ہے۔ یہاں بزرگ تشریف فرما ہے بھائی، ایک 70-80 سال کے 2-4 بزرگ بیٹھے ہوں، کسی معاملے میں بات ہو رہی ہو، ایک بچہ، یہ بچے بیٹھے ہیں، بیٹا آپ کی عمر کیا ہے؟ 22 سال، یہ بچہ بیٹھا ہے جی 22 سال کا، یہ بیچ میں ایسے ہی بول جاتا ہے کوئی مشورہ دینے کے لیے، رائٹ پہ ہوگا، اس کا مشورہ بھی درست ہوگا، لیکن بابے کیا کہیں گے؟ بیٹا یہ بچوں کی محفل نہیں ہے، ذرا بڑے بات کر رہے ہیں، بیٹا آپ چپ کر جاؤ۔ بیٹا چپ کر جائے گا، محسوس بھی نہیں کرے گا، لیکن اسی بچے کو کوئی بابا کہے یہ چھوکروں کی محفل نہیں ہے، تو کل کا چھوکرا ہے، تو کل کا چھوکرا ہے، چپ کر جا۔ اس بچے سے پوچھیں کہ اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ اس ظالم نے کہا مدینے کے یہودیوں نے کل کا چھوکرا کہا رسول اللہ کا۔ یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ بولیے مجھے، گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ پھر کہتے ہو یہ گستاخ رسول نہیں ہے؟ اس ظالم نے 2 سال پہلے ایک اور بکواس کی اور صریح توہین رسالت کی۔
اس نے کہا جب توحید بیان ہوگی آٹومیٹیکلی نبیوں کی توہین ہوگی، اور کہتا ہے توحید کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی پیغمبر، کوئی بابا، کوئی بزرگ شاہی کوئی نہیں، اور توحید کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی بندہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام آدمی ہو۔ میں نے لفظ رٹے ہوئے ہیں، ایک حرف کی بھی دائیں بائیں والا معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ بتاؤ مجھے، کیا اللہ یہی چاہتا ہے کہ توحید بیان ہو ساتھ نبی کی توہین ہو؟ یہ ظالم کہتا ہے جب توحید بیان ہوگی آٹومیٹیکلی نبیوں کی توہین ہوگی۔ 2 سال پہلے اس کے اس بکواس پہ میں نے 6 جمعے پڑھائے تھے، 6.5 گھنٹے کا خطاب بچوں نے وہ اکٹھا کر کے اپلوڈ کیا، اور اس نے میرے ایک بات کا جواب نہیں دیا۔ اس میں نے ایک نعرہ لگا دیا تھا، سن لو نعرہ غفران دا، مرزا جیلوی حرام دا، یہ میں نے نعرہ لگایا۔ اس نے وہ نعرہ نکال کے نا تو اپنے آفیشیل پیج پہ آدھا گھنٹہ میرے خلاف بک بک کرتا رہا، اور میں نے جو 60 آیتیں پڑھی اس کے پہلے جملے پہ گرفت کرتے ہوئے جو اس نے بکواس کی تھی کہ جب توحید بیان ہوگی آٹومیٹیکلی نبیوں کی توہین ہوگی، میں نے 60 آیتیں پڑھی کہ آیت کے پہلے جملے میں اللہ اپنی توحید بیان کرتا ہے، متصل نبی کی تعظیم بیان کرتا ہے۔ یہ بدماش ہضم کر گیا۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ گستاخ کیسے ہو سکتا ہے جو کہتا ہے میرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا تصویر کا ایک رخ تم نے دیکھا کہ وہ کہتا ہے میرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، یہ قلب تم نے کیوں نہیں دیکھا جو کہتا ہے کہ توحید کا مطلب یہی ہے کہ کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی بابا شاہ ہی کوئی نہیں؟ یہ قلب تم نے کیوں ہضم کر لیا؟ یہ قلب تم نے کیوں نہیں دیکھا؟ ارشاد بھٹی سے پوچھتا ہوں، اعزاز سید سے پوچھتا ہوں، یہ حرام خور صحافیوں سے پوچھتا ہوں، جب تمہیں مسئلہ نہیں پتا اتنی بڑی بارگاہ میں کیوں جناب والا دلیری کر رہے ہو؟ کیوں اس گستاخ کی جناب والا حمایت کر رہے ہو؟ تم کہتے ہو وہ گستاخ کیسے ہو سکتے ہیں جو کہتا ہے میرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں؟ میں نے کہا اس ظالم نے اگر یہ کہا میرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو ظلم کیا ڈھایا؟ کہتا ہے توحید کا مطلب یہی ہے کہ کوئی پیغمبر، کوئی بابا، کوئی بزرگ شاہی کوئی نہیں۔ ادھر کہتا ہے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اس کلم میں کہتا ہے نبی تو شاہی کوئی نہیں، اور کوئی نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں سے کوئی بار بار جائے شوگر کا مریض تو میں کہوں یار کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے جی میں ذرا پیشاب کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا یار تجھ سے تو کیڑا مرد ہے، تیرے کو پیشاب بھی نہیں رکدا۔ اور یہ ظالم اتنی شرعی توہین کر رہا ہے کہ توحید کا مطلب یہی ہے کہ کوئی بندہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ اس جوں تک کسی کو نہیں دیں گی۔ تیسری اس کی توہین رسالت سنیے، اور میں اپنے پیارے عزیزوں کو، پیارے نوجوانوں کو، بچوں کو جو غلطی سے اس کے پیچھے لگے ہیں ان کی خدمت میں ادب سے عرض کرتا ہوں، بچ جاؤ حضور کی توہین سے۔ میں تمہیں لونڈا لپاڑا نہیں کہوں گا، تم غلط فہمی میں اس بدماش کے پیچھے چلے گئے ہو۔ ذرا سنو جو میں عرض کر رہا ہوں، اگر یہ دل کو لگے تو ذرا اس پہ غور کرنا کہ ان گستاخوں کے پیچھے نہیں چلنا۔ تیسری توہین رسالت اس ظالم نے کیا کی؟ ابھی گرفتار ہونے سے 1 ہفتہ پہلے میاں عمران اینکر جو رنگ نیوز لاہور والا ہے اس کو 3 گھنٹے 11 منٹ کا اس نے انٹرویو دیا۔ میں ٹائم بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بعد میں مسئلہ نہ ہو۔ 3 گھنٹے 11 منٹ کے انٹرویو میں 1 گھنٹہ 17 منٹ پہ اس نے کیا توہین رسالت کی۔ میاں عمران اینکر نے اس کو کہا جب میں تمہاری اکیڈمی میں آ رہا تھا تو 2 بندے مجھے ملے، وہ کہتے ہیں یہ مرزا تو 2 نمبر آدمی اس کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کیا کہا؟ 2 نمبر آدمی۔ یہ نبی پاک کی توہین کرتے ہوئے، گستاخی کرتے ہوئے بکواس کرتا ہے، کہتا ہے کیا ہوا مجھے اگلوں نے 2 نمبر کہہ دیا؟ پوری دنیا کی آبادی 8 ارب ہے، 6 ارب حضور کو بھی لوگ یہی کہتے ہیں۔ بتاؤ یہ توہین رسالت ہے کہ نہیں؟ بھائی ہم کو ہوا میں بات کر رہے ہیں۔ ابھی جو اس نے ظلم ڈھایا ہے، اس نے کہا کہ جناب اہل کتاب العیاذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اب ہے جہالت کا کیا علاج ہے؟ وہ ایک ساحل لودھی ہے بدبخت، وہ کہتا ہے جب عدالت میں کیس ہونا تو عدالت کے سامنے ان کے وکلاء کو مشورے دے رہا ہے کہ جب مولوی آئیں گے دلائل دینے کے لیے تو دجال کے لفظ یہ نہیں بولیں گے، تو جج کو کہیے گا کہ ذرا اس سے دجال کے لفظ کلوائیں۔ جب وہ کہے نا تو جج کو کہیں اس کو بھی پھانسی لگاؤ، دجال کے لفظ بول رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹا اگر تمہیں حلال کا خون ہے نا، جب میں عدالت میں پیش ہوں گا ذرا آ جانا۔ تو اتنا جاہل ہے تجھے پتہ ہی نہیں کہ نقل کفر نباشت، کفر کی نقل اس وقت کفر نہیں ہوتی جب کفر کے رد کے لیے نقل پیش کی جاتی ہے، اس کو مردود قرار دینے کے لیے پیش کی جاتی ہے، لوگوں کو اس فتنے سے بچانے کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ اور جس ظالم نے اپنی تائید میں کفر کو پیش کیا اس کو پھانسی لگانے کے لیے، توہین رسالت کا مرتکب قرار دینے کے لیے کفر کا نقل کرنا یہ شرعی ضرورت ہے۔ اتنے جاہل لوگ ہیں یہ۔ اس نے کہا
2 ارب کرسچین حضور کو دجال کہتے ہیں، العیاذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر۔ اس کے 5 کلپ ہیں، 5 سارے ہم نے باقاعدہ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا۔ ایک میں کہتا ہے کہ دجال سمجھتے ہیں، دوسرے میں کہتا ہے کہتے ہیں، 2 ارب عیسائی کہتے ہیں، اور یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے۔ جب یہ لفظ عقیدہ کہے گا نا تو پھر ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ ان کی، دیکھو میری بات سنو، توجہ ہے آپ کی۔ ایک مسلمان اگر ایک نظریہ پیش کرے، وہ کہے جی یہ آل اسلام کا نظریہ ہے، ہم کہیں گے قرآن و سنت سے ثابت کر، کہیں گے نا قرآن حدیث سے ثابت کر۔ اگر قرآن حدیث سے ثابت کرتا ہے ہم کہیں گے آل اسلام کا نظریہ ہے۔ اگر قرآن و سنت کے مخالف ہو تو مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی اس کو رد کر دیں گے، یہ نظریہ آل اسلام کا نہیں۔ جب آپ اہل کتاب کی بات کریں گے نا تو اہل کتاب ایک نظریہ پیش کریں گے تو ہم ان کو ڈیمانڈ کریں گے کہ اپنی الہامی کتابوں سے ثابت کیجیے، ایسا کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اگر 2 10 20 اگر بدبخت کو بکواس کر رہے ہیں اہل کتاب تو وہ پوری عیسائی کمیونٹی کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم کہیں گے اپنی الہامی کتاب سے دکھاؤ، اور میں بطور چیلنج کہہ رہا ہوں بائبل کے 8 حوالہ جات باقاعدہ میں نے نوٹ کر کے رکھے ہیں، 8 حوالہ جات۔ اگر انگریزی والی ہو بائبل تو اینٹی کرائسٹ کے لفظ ہیں، اگر جناب والا وہ عربی والی ہو تو ضد المسیح کے لفظ ہیں، اور اگر اردو والی بائبل ہو تو مخالف مسیح کے لفظ ہیں۔ اگر ایک جگہ پوری بائبل میں مرزا جیلوی کا وکیل دجال کے لفظ دکھا دے ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے، ایک جگہ بھی لفظ دجال نہیں آیا۔ یہ دجال اصطلاح ہی اسلام نے دی ہے، اس سے پہلے یہ اصطلاح ہی نہیں تھی۔ اور اینٹی کرائسٹ سے مراد مخالف مسیح ہے۔ اچھا ذرا توجہ کرنا، 8 مقامات پہ اینٹی کرائسٹ سے خود بائبل کے اندر کیا ہے فرمایا اینٹی کرائسٹ کون ہے؟ فرمایا اینٹی کرائسٹ وہ ہے جو خدائی کا دعویٰ کرے۔ اینٹی کرائسٹ کون ہے؟ جو مخالف مسیح ہو۔ اینٹی کرائسٹ کون ہے؟ آج کے مسیح برادری کہتی ہے ہم ان کو بھی اینٹی کرائسٹ سمجھتے ہیں جو کرسچین میں بدعتی ہو گئے۔ اینٹی کرائسٹ مخالف مسیح، اینٹی کرائسٹ خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اینٹی کرائسٹ بدعتی۔ مجھے بتائیے مصطفیٰ مخالف مسیح ہیں؟ نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے خدائی کا دعویٰ کی ہے تو پھر مصطفیٰ کے لیے یہ لفظ تم کیوں بیان کر رہے ہو؟ یہ خود اس چیز کا قائل ہے۔ عیسائی بول اب دیکھو نا پاکستان میں اس وقت 1 کروڑ عیسائی ہے، کسی ایک عیسائی کا کوئی مجھے دکھا دو، بلکہ پاکستان ٹاپ کلاس کا جو پادری ہے پروفیسر ٹونی ولیم کا، ابھی آپ یوٹیوب چینل کھولیں 4 کلپ اس میں موجود ہے، ہم نے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا۔ ٹونی ولیم صاف کہتا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں کا نبی مانتے ہیں، محمد الرسول کو مسلمانوں کا نبی مانتے ہیں، اور ہم ہرگز حضور کے لیے یہ لفظ نہ کبھی استعمال کیا نہ کرتے۔ کو بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی ہے؟ اور آگے یہ کیا بکواس کرتا ہے؟ کہتا ہے اللہ نے مجھے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دی جو یہ خود عقیدہ رکھتی ہے، العیاذ باللہ استغفر اللہ۔ اچھا مسلمان عورت اگر حضور کی توہین کا عقیدہ رکھتے ہیں تو اس کا نکاح قائم رہے گا؟ بھئی مسلمان عورت اگر حضور کے لیے توہین کا نظریہ رکھے اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ چیز جائے کہ ایک عیسائی عورت حضور کی گستاخی کرے تو اس کا نکاح ہو کیسے سکتا ہے؟ وہ تو گستاخ رسول ہے۔ گستاخ رسول سے نکاح جائز ہے؟ تو اگر نکاح کر لیے تو پھر کیا ہوگا؟ کون پیدا ہوگا؟ مرزا جیلوی، اور کون پیدا ہوگا؟ گستاخی پیدا ہوگا۔ زنا کا راستہ یہ کھول رہا ہے۔ پھر یہ حرام ہے، حرام کو حلال قرار دینا اور حلال کو حرام قرار دینا یہ خود کفر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 بالکل اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اہل کتاب کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور اہل کتاب میں بھی فرق ہے، ایک ہوتا ہے ذمی اہل کتاب، ایک ہوتا ہے حربی اہل کتاب۔ ذمی اہل کتاب وہ ہوتا ہے جو سلطنت اسلام میں مطیع الاسلام بن کے رہتا ہے، اس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ وہ گستاخ نہ ہو۔ شرط کیا ہے؟ سورہ مائدہ 5 آیت ابھی کھولیں، وہاں محصنات کی قید ہے کہ وہ بازاری عورت نہ ہو، پاک دامن ہو۔ یہ ساری تم نے چھوڑ دی اور ایسا چھکا لگا دیا بکواس کرنے کے لیے، یہ سری نبی پاک کی توہین ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وقت آئے گا، دیکھا جائے گا معاملہ۔ اب ذرا اگلی بات سننا، میرے نبی کی نالین کو تصغیر کے صیغے سے یاد کرنے والا مسلمان رہتا ہے؟ نہیں۔ اور میرے نبی کی پسندیدہ عبادت نوافل کو اس نے کہا فالتو۔ یہ اتنا فالتو بندہ ہے کہ حضور کی پسندیدہ عبادت، اللہ کی عبادت، نوافل کو فالتو کہہ رہا ہے۔ اور نوافل وہ چیز ہے، بخاری شریف 2 جلد صفحہ 963 کتاب رکعت باب التواضع، حضور نے فرمایا لا یزال
ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. نوافل وہ ہیں جو قرب خداوندی کا ذریعہ ہیں. کہتے ہیں بس فرض پڑھو، اس کے بعد جتنا یہ فالتو ہے، سنت بھی فالتو ہے، نفل بھی فالتو ہے. میں نے کہا بخاری کے اندر حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں رکعتین من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ. ساری دنیا اور آخرت سمیٹ کے ایک پلڑے میں رکھ دو نا، دوسرے پلڑے میں میری صرف فجر کی 2 سنتیں رکھ. یہ صریح توہین ہے. حضرت خضر علیہ السلام کون ہے؟ جمہور اہل اسلام کے نزدیک نبی ہیں. اور سورہ کہف کی آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 60 سے لے کے 83 تک حضرت خضر علیہ السلام کی کمال علمی کمال عملی خود رب نے بیان کی ہیں. اور اسی کے اندر یہ موجود ہے هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. صاحب کتاب رسول موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس جا کے کہتے ہیں کیا میں آپ کے ساتھ نہ چلوں؟ اے خضر، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے وہ علم لدنیا مجھے بھی دے دے. اس اللہ کے نبی خضر علیہ السلام کے متعلق یہ بکواس کرتا ہے. کہتا ہے خضر تو کب کا میرے ہاتھوں مر چکا، خضر تو تھا ہی کوئی نہیں، میرے ہاتھوں تم نے خضر کو مروا دی. یہ انبیاء کی توہین ہے کہ نہیں؟ ابھی جو اس ظالم نے انٹرویو دیا ہے مرزا، وہ جناب والا میاں عمران کو، رنگ نیوز لاہور والے کو، 3 گھنٹے 11 منٹ پہ مشتمل، اس کا 1 گھنٹہ 6 منٹ کھولیے. اس نے انصار صحابہ کو 3 مکروہ لفظوں سے یاد کیا: لونڈے، لپاڑے اور چھوکرے. صحابہ کو جو لونڈے، لپاڑے اور چھوکرے کہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے ایمان کا کیا ہوگا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا بکواس کرتا ہے؟ کہتا ہے ایک شیعوں کا گھوڑا ہوتا ہے، ایک سنیوں کا گھوڑا ہوتا ہے. سنیوں کا گھوڑا کون ہے؟ معاویہ گھوڑا. جنتی جنتی